ابلیس کے پاس بہت علم ہے، بہت علم ہے. اس کے پاس سارے انبیاء کا علم، بلکہ ان انبیاء کا بھی علم جن کو ہم نہیں جانتے. ان کی قوموں کو بھی برباد کرنے پہنچ گیا تھا. اس کو ہم قصہ آدم پڑھتے ہیں، وہ قصہ آدم میں خود تھا. اس کو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، براہ راست علم ہے اس کو. ہم ملائکہ کے بارے میں سیکھتے ہیں، وہ اب ملائکہ سے اس کی ملاقات ہو چکی ہے، ان کے ساتھ میں وہ رہ چکا ہے. یعنی اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. کس چیز میں کمی ہے؟ ہدایت ہے. تو ایک پہلو سے تو ہدایت اور علم ایک ہی چیز ہے، ایک اور پہلو سے ہدایت اور علم دو الگ الگ مختلف کمپلیٹلی الگ چیزیں ہیں. دوسری بات، اگر میں آپ سے علم مانگوں، مجھے یہ بتا دیں، مجھے یہ بتا دیں، معلومات مانگو، علم مانگو، ایک دفعہ آپ نے وہ علم حاصل کر لیا تو اب وہ آپ کا ہو گیا. آپ علم کو اون کر سکتے ہو. آپ نے سیکھ لیا ایک دفعہ 2 اور 2 جمع 4 علم ہے نا. اب آپ کو دوبارہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب آپ اس سے مزید اور علم سیکھیں اور مزید سیکھ لیں گے، اس کے بعد مزید اور پھر مزید اور مزید اور. اسی کو تعلیم کہا جاتا ہے. پہلی جماعت میں جو سیکھا اس کی بنیاد پر دوسری میں مزید سیکھا، دوسری میں پہلی والی بات نہیں ہو رہی، دوسری والی بات ہو رہی ہے، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی پی ایچ ڈی تک پہنچ گئے. جب پی ایچ ڈی میں پہنچے تو بیچلرز والی بات نہیں ہو رہی، آگے بات ہو رہی ہے. علم کے مراحل سے جب انسان گزرتا ہے نا تو پیچھے نہیں جاتا، ہمیشہ آگے جاتا ہے. جس کے پاس زیادہ علم ہے وہ اس کے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی، اب وہ اس کے بارے میں سیکھنا چاہ رہا ہے. وہ ایک دفعہ وہ دریا وہ پار کر لے، اس کے سامنے ایک اور دریا آ جاتا ہے، اب وہ اس کو پار کر رہا ہے. یہی بات ہے نا. تو علم میں کیا ہوتا ہے؟ ترقی. علم میں ہمیشہ ہوتی ہے ترقی. لیکن ہدایت میں نا کبھی اونچا کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی آگے کبھی پیچھے. اسی لیے وہ ہدایت ایسی چیز ہے، پہلی تو آپ اس کو اون نہیں کر سکتے. آپ علم کو کسی حد تک اون کر سکتے ہو، میرا ہے یہ، مجھے علم ہے اس کا. آپ زبان سیکھ سکتے ہو، آپ نے زبان سیکھ لیا، آپ اس کو اون کرتے ہو، اب آپ اس کو استعمال کر رہے ہو، آپ کی ایک اونرشپ ہے اس کے اوپر. لیکن قرآن جس چیز کو ہدایت کہہ رہا ہے نا، وہ علم سے کہیں زیادہ ہے، کوئی اور ہی چیز ہے جس کو آپ کبھی اون نہیں کر سکتے. اور کیونکہ آپ اس کو اون نہیں کر سکتے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ کو وہ بار بار مانگنی پڑتی ہے. اور ایک دفعہ آپ کو دے دی جائے تو وہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. علم کی طرح علم آپ کو ایک دفعہ دے دیا جائے نا، آپ کے پاس ہی رہتا ہے. علم ایک دفعہ مل جائے تو رہتا ہے. اگر آپ کو خاص کر آپ کو اس میں دلچسپی ہو اور آپ نے ٹھیک طریقے سے سیکھ لیا ہو تو وہ آپ کے پاس ہی رہے گا. علم ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا. وہ علم کسی نے ایک دفعہ آئل چینج کرنا سیکھ لیا یا گھر کا دروازہ فکس کرنا سیکھ لیا، اب اس کو پتا ہے، اس کو بار بار سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس وہ علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہم سے مطالبہ کرنے کا سکھایا ہے نا، اہدنا، ہدایت دیجیے، ہم کتنی دفعہ مانگتے ہیں؟ کم از کم دن میں اگر 5 وقت کا نمازی ہے، صرف فرض نماز ادا کر رہا ہے، صرف فرض 17 مرتبہ ہدایت کا مطالبہ کر رہا ہے. اور یہ مطالبہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی نہیں کر رہے بلکہ ہم یہ سنت پوری کر رہے ہیں. اور یہ سنت ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز. اور وہ ہم سے کہیں زیادہ نماز پڑھتے تھے، یعنی ہم سے کہیں زیادہ مرتبہ اللہ کے رسول اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت. انسانیت کا ہادی، انسانیت کو ہدایت دینے والا انسان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بے شمار مرتبہ ہر روز کیا مانگ رہا ہے؟ ہدایت. علم تو ہے ان کے پاس، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہدایت بھی انہی کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ ہدایت کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں. اس کی مثال اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. قرآن نے اپنے قرآن کو بھی ہدایت ہی کہا ہے، ہدا کہا ہے. اور قرآن نے قرآن کی مثال سمجھانے کے لیے پانی کی مثال دی ہے. قرآن کا نازل ہونا بارش کے نازل ہونے سے اس کی تشبیہ کی گئی ہے قرآن کے اندر. پانی کے بارے میں سوچتے ہیں، پیاس لگتی ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ پانی پیتا ہے. ایک دفعہ پانی پی چکا تو یہ نہیں کہتا چلو پانی کا تقاضا تو پورا ہو گیا، اب کسی اور چیز کی طرف زندگی. نہیں 2-3 گھنٹے بعد کیا ہونا ہے؟ پھر جسم خالی ہونا شروع ہو گیا پانی سے، دوبارہ پانی، پھر 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ پانی، پھر دوبارہ پانی، پھر دوبارہ پانی. آپ اپنے جسم کو برقرار نہیں رکھ سکتے، زندگی برقرار نہیں رہ سکتی بغیر پانی کے. اسی طرح میری روحانی زندگی برقرار نہیں رہ سکتی بار بار کیا چیز دینے سے؟ ہدایت. اہدنا. علم رہے گا، اور پتہ ہے علم کسی کے پاس بہت زیادہ بھی ہو جائے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہدایت ہے. مجھے جتنی ہدایت کی ضرورت ہے اتنی آپ کو ہے. آپ میں سے کئی مجھ سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، آپ میں سے کئی کم ہیں، لیکن ہدایت کا مطالبہ ہم سب کا ایک ہی جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں آپ کی ڈگری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہے، قرآن کا حفظ کرنا علم ہے یا ہدایت ہے؟ علم ہے. علم کے زیادہ ہونے سے ہدایت کی گارنٹی نہیں ملتی. ہدایت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
اب آپ کے پاس وہ معلومات ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہدایت لے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اصل میں ہدایت ہے. آپ کے پاس معلومات ہیں. ہدایت اور چیز ہے. ہدایت مانگنی پڑتی ہے. ہدایت کبھی آپ اون نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا اللہ کا شکر ہے پچھلے سال اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اب میری دعا ہے کہ باقی فیملی کو بھی ہدایت دے دے، کیونکہ مجھے تو دے دی، اب میری جیب میں ہے، ان بیچاروں کو بھی مل جائے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے. میرے ذہن میں کبھی آئے گا نہیں کہ میں اب ہدایت کے اسکول سے گریجویٹ ہو چکا، میری ہدایت کی ڈگری ہے، باقی بیچارے مسکین اب ان کو دینے کی ضرورت ہے. یہ ذہنیت آئے گی نہیں میرے دماغ میں کبھی، کیونکہ ہر نماز میں اس بات کو اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے